بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملک ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ ماں بہت حسین تھی۔ سنا ہے کہ جب گاؤں میں بیاہ کر آئی تو محلے کی عورتیں اس حسین دلہن کو دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑی تھی۔ ابا بھی بہت خوش شکل مگر اپنی دلہن سے عمر میں 20 برس بڑے تھے۔ قد کاٹ اونچا، رحیم شہیم طبی پولیس کے محکمے میں ملازم مل گئی تھی۔ اماں دبلی پتلی کامنی چھوئی موئی سی مگر دل گردے کی عورت نکلی۔ دیکھنے کو نرم و نازک مگر اندر سے فولاد تھی۔ شادی کے بعد ابا کے من کو بھائی تو میاں بیوی کے حسن سلوک سے گسر بسر ہونے لگا۔ 1 سال بعد جب کہ میں پیدا ہو چکی تھی، ابا والدہ کے میکے انہیں لینے آئے، تب پہلی بار اماں کی ایک سوتیلی خالہ نے ان کے کان میں زہریلا جملہ پھونک دیا کہ تمہاری بیوی کی شادی سے پہلے اس کی چچا زاد اکرم سے خوب بنتی تھی۔ بڑوں نے ان کا رشتہ بھی طے کر دیا تھا مگر زمین کے تنازع کی وجہ سے بھائیوں میں دشمنی پڑ گئی، رشتہ ختم ہو گیا۔ اب ذرا اس کا دھیان رکھنا کیونکہ اکرم تو اس کی جدائی میں ایسا نڈھال ہوا ہے، گھر بار چھوڑ کر مزاروں پر پڑا رہتا ہے۔ خالہ نے سجلتی پر تیل ڈالنے کے لیے یہ بھی کہہ دیا۔ سوتیلی خالہ نے یقیناً یہ بات کسی بہی خواہ کے طور پر ابا کے کان میں ڈالی تھی۔ وہ ماں سے کسی بات کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ یہ پھر ہمارے نانا سے بغض نکالا تھا کیونکہ انہوں نے اماں کا رشتہ ان کے بیٹے کو نہ دیا تھا۔ معاملہ جو بھی تھا، ابا کے دماغ میں شک کا علاوہ دکھانے کے لیے یہ اطلاع کافی تھی۔ سنا ہے تفتیشی ذہن کے ہونے کے سبب پولیس والے اکثر شکی ہو جاتے ہیں، ان کا واسطہ مجرموں سے پڑتا ہے اور ان کی زبان سے جرم کو گلوانا بھی آتا ہے۔ والد صاحب بھی اس ماحول سے وابستہ تھے، لہذا وہ میری ماں پر شک کرنے لگے۔ ان کا رویہ سخت اور کھردرا ہو گیا، گھر سے نکلنے پر پابندی لگ گئی، خواہ مخواہ کے شبے میں گرفتار ہو گئے۔ ان دنوں میری امی میرے بھائی کو جنم دینے والی تھی اور ماموں 2 بار ان کو لینے آئے لیکن ابا نے نہ جانے دیا۔ اس کے بعد دوبارہ پھر امی کبھی بھی میکے نہ جا سکیں۔ امی ہر ستم سہتی رہی۔ میکے ماں سے ہوتا ہے اور ان کی ماں سوتیلی تھی۔ ادھر 2 بچے ان کے پیروں کی زنجیر بن چکے تھے۔ وہ ہر وقت پر اپنا گھر بسائے رکھنا چاہتی تھی، ابا کی زیادتی برداشت کر کے بھی چپ رہتی تھی۔ محلے میں کسی نے کوئی ایسی بات نہ سنی جس سے پتہ چلا کہ میاں بیوی میں کوئی اندرونی چپ کلش ہے۔ ان دنوں ہم 5 بہن بھائی تھے جب ایک روز یہ واقعہ ہوا۔ صبح اٹھے تو گھر میں شور برپا تھا، ماں چیخ رہی تھی اور والد ان پر تشدد کر رہے تھے۔ انہوں نے مٹی کا تیل چھڑک کر انہیں جلانے کی کوشش کی تو وہ خوف سے بھاگ کر پڑوس میں چلی گئی۔ ان کی حالت بہت خراب تھی۔ ابا نے انہیں بہت زودہ کوب کیا۔ زخمی حالت میں پڑوسی ان کو ہسپتال لے گئے۔ انہیں اماں سے ہمدردی تھی کیونکہ شادی کے 12 برس تک انہیں ہر حال میں نبھایا کیا تھا۔ وہ جانتے تھے یہ ایک شریف اور سگڑ عورت ہے، کوئی بھی ان کے بارے میں کسی قسم کی غلط بات سننا نہیں چاہتا تھا۔ گاؤں کے ہیلتھ سینٹر میں صرف ایک لیڈی ڈاکٹر تھی جو شہر سے آتی تھی۔ اس نے ابتدائی طبی امداد دی اور محلے والوں نے والد کو سمجھایا کہ تم نے یہ کیا ظلم اپنی بیوی پر ڈھایا ہے جو تمہارے 5 بچوں کی ماں ہے۔ آخر اس کو کیوں اس قدر پیٹا ہے، اس کا قصور تو بتا دو۔ ابا کیا قصور بتاتے، قصور تو کچھ تھا بھی نہیں۔ بہرحال آپس کا معاملہ کہہ کر اس بات کو رفع دفع کر دیا گیا۔ پولیس تھانے تک بات نہ پہنچی۔ کیسے پہنچتی، ابا تو خود پولیس والے تھے۔ اماں کی بس ایک ہی کم گسار تھی یا سہیلی کہہ لیں، خالہ نسیم، جو پڑوس میں رہتی تھیں۔ جب اماں ٹھیک ہو گئی تو ایک روز خالہ نسیم آئی۔ اس نے قسم دے کر سوال کیا، رحمت سچ بتاؤ کہ اس روز کس بات پر جھگڑا ہوا تھا جو تمہارے شوہر نے اس قدر تم کو مارا جسے جان لینے کے در پر ہو، جبکہ اتنا تو کوئی شوہر اپنی بدچلن بیوی کو بھی کبھی نہیں مارتا ہوگا۔ وہ مجھے بدچلن نہیں جانتا ہے جبکہ میں ایسی نہیں ہوں، میں سچی عورت ہوں، یہ سچ بولنے کی ہی سزا ہے۔ مجھے کھل کر بتاؤ رحمت، میں سمجھی نہیں کیا کھل کر بتاؤں۔ میری شادی کے دوسرے سال سوتیلی خالہ نے سراج کو بتایا تھا کہ رحمت کو اس کے بچپن میں دادی چچا کے بیٹے اکرام کے نام کر دی گئی تھی۔ کیا جانے منگنی کی رسم بھی ہوئی ہو۔ بہرحال اس بات پر سراج دل میں غلط نہیں، میں جس لڑکے سے منسوب تھی وہ اور میں جوانی تک ایک گھر میں پلے بڑھے،
تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رحمت بچپن سے اکرام کو چاہتی ہو۔ ان کے دل میں یہی خلش رات دن کھچوکے لگاتی ہے، اور شب و روز بہانے بہانے سے تانے دیتے اور ماضی میں خریدنا چاہتے تھے۔ آخر کار اس رات انہوں نے مجھ سے قسم دے کر پوچھا کہ سچ بتاؤ کیا تم اور اکرام ایک دوسرے کو چاہتے تھے؟ انہوں نے مجھے بچوں کی قسم دے کر پوچھا تھا اور وعدہ کیا تھا اگر دل کی بات سچ سچ بتا دوں گی تو کچھ نہ کہوں گا۔ میں نے قسم پر یقین کیا، بچوں کی جھوٹی قسم کر ان کو ناراض نہ کرنا چاہتی تھی۔ تب سچ سچ بتا دیا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، کیونکہ بڑے کہتے تھے کہ رحمت کا بیاہ اکرام سے کریں گے، لیکن پھر جھگڑے کی وجہ سے نہ ہوا۔ آپ سے شادی قسمت میں لکھی تھی، سو ہو گئی۔ مگر قسم کھاتی ہوں ہمارا صرف سوچ تک پسند کا رشتہ تھا، کوئی جسمانی تعلق نہ تھا۔ امامہ نے خالد نسیم کو مزید بتایا، بس بہن اتنا سننا تھا کہ قسم وہ تو سب بھول کر میاں بھی مجھ پر ٹوٹ پڑے، اس قدر مارا کہ میری ہڈی بس لیے کر ڈالی۔ میں نے دوپٹہ منہ پر ٹھونس لی کہ شور سے بچے نہ جاگ پڑیں۔ پھر باورچی خانے تیل کی بوتل اور ماچس لے آئے اور مجھے سین میں گھسیٹ کر مٹی کا تیل چھڑکنے لگے کہ ابھی چلا دیتا ہوں۔ ان پر جنون سوار تھا۔ تب میں دوڑ کر پڑوس میں چلی گئی اور جان بچائی۔ خالہ نسیم دم بخود ماں کی بات سن رہی تھیں کہ دونوں برآمدے میں بیٹھی تھیں، جبکہ میں باورچی خانے میں آٹا گوندھ رہی تھی۔ میں نے ساری بات سنی، تب مجھے پتہ چل گیا کہ کیا معاملہ ہوا تھا۔ جس دن سوتیلی خالہ نے ابا کو یہ بات بتائی تھی، اس دن کے بعد سے 12 سال تک ماں دوبارہ میکے نہ گئی تھی، کبھی گھر سے قدم نہ نکالا۔ اس پر بھی تانے، تشنے اور شوہر کی نفرت اماں کا مقدر بن گئی تھی۔ میری ماں نے گھر بار اور اپنے بچوں سے ٹوٹ کر محبت کی تھی۔ شوہر کی وفاداری، خدمت گزاری، اطاعت میں کمی نہ لائی تھی۔ لگتا تھا کہ ابا کا دل پتھر کا تھا، من کے آئینے میں بال گیا تو نہ مٹ سکا۔ ماں نے 12 برس تک گھر کی چار دیواری میں ایک قیدی کی ماں نے زندگی گزار دی ہے۔ کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لائی۔ میکے والوں میں صرف نانا ہی کبھی کبھار ملنے آتے تھے۔ جب تک وہ زندہ رہے انہوں نے اپنے ابا سے بھی شکوہ نہ کیا۔ مجھے تو لگتا تھا میری ماں اپنے چچا زاد کو بھول گئی تھی، لیکن ابا کے ذہن کی خرابی تھی۔ وہ ہر لمحہ ان کو ان کا بھلا ہوا ماضی یاد کراتے تھے، جبکہ ماں کی کمزوری ان کے بچے تھے۔ ہم سے ماں بہت پیار کرتی تھی، ایک لمحے کو نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتی۔ ہماری خاطر ہماری پیاری ماں نے ہر ظلم و ستم برداشت کیا تھا۔ ابا عجیب و سوچ کے آدمی تھے، یوں تو نارمل انسان لگتے تھے، خوب جانتے تھے کہ ان کی بیوی ایک شریف عورت ہے اور کسی سے اس عورت کا کبھی غلط تعلق نہ رہا ہے۔ اماں تو کبھی گھر سے باہر نہ جاتی تھی، پڑوس سے کوئی عورت گھر خود کے اندر آ کر مل جاتی تو اخلاق سے پیش آتی تھی، مگر ابا شک کی حالت میں تھے۔ شاید ان کے ذہن میں یہ بات چپک کر رہی تھی کہ ان کی بیوی کے عشق میں اکرام دیوانہ تھا تو ضرور رحمت بھی ہوگی۔ یہ کوئی ایسی قابل تعزیر بات تو نہ تھی کہ اکرام سے بزرگوں نے شادی طے کر رکھی تھی۔ شادی سے قبل منسوب ہو جانے پر لڑکی لڑکے کے دل میں پسندیدگی کے جذبات جنم لے لیتے ہیں، مگر یہ کوئی ایسا جرم نہیں تھا جس کی سزا کسی کو عمر بھر ملتی رہے۔ ماں کو مگر اس بات کی سزا عمر بھر ملتی رہی۔ ان کو ابا نے ساری زندگی سولی پر لٹکائے رکھا، ہر بات پر، ہر روز، ہر گھڑی یہی تانا دیے، تم تو شادی سے پہلے کسی کو چاہتی تھی، تم میری کب ہو، یہ تو بچوں کی وجہ سے تمہیں برداشت کیا ہوا ہے۔ یہ حقیقت تھی، ہماری محبت بھی ماں کے پیروں کی زنجیر بنی ہوئی تھی، کیونکہ ہمارے بغیر ایک منٹ نہ رہ سکتی تھی۔ جب تک ہم چھوٹے تھے ماں اور باپ کے درمیان اس جھگڑے کو نہ سمجھ سکے، جب ذرا سمجھ آئی تو اس معاملے کو سمجھنے لگے۔ بچپن میں تو ایک نامعلوم وجہ کے باعث ہر وقت کی کشیدگی اور جھگڑا دیکھا تھا، تب بھی سخت کوفت اور الجھن ہوتی تھی۔ ماں اور باپ کے درمیان تناؤ سے بچوں کو کتنی ذہنی اذیت ہوتی ہے یہ کوئی کیا جانے۔ میرے دوست بہن بھائی اب اتنے باشعور ہو گئے تھے کہ اس جھگڑے کا سبب جان کر صحیح کرتے۔ ایک روز ماں نے تنگ آ کر کہہ دیا کہ مجھ سے مت پوچھا کرو، اپنے باپ سے پوچھو کیوں اس نے اپنے گھر کو جہنم بنا رکھا ہے، کیوں مجھ سے جھگڑا کرتا رہتا ہے۔ تبھی ابو نے ہم بچوں کو ایک نہایت بھیانک قسم کی کہانی سنائی کہ شادی سے قبل تمہاری ماں کا کردار ٹھیک نہیں تھا، یہ اچھی عورت نہیں تھی،
اس کو اپنے منگیدر اکرام سے پیار تھا جو اس کے عشق میں فقیر بنا گیا ہے اور مزار پر پڑا رہتا ہے۔ گاؤں میں آج بھی وہ رحمت کے عشق کا زندہ اشتہار ہے۔ اس کے بعد ابا کا حجاب جاتا رہا۔ وہ نہایت بیہودہ اور لیچر قسم کے الزامات ہم بچوں کے سامنے ہماری ماں پر لگاتے۔ ہمارے روبرو سابقہ منگیتر کے طعنے دے کر اپنی بیوی کو شرمندہ کرتے۔ ماں ہمارے لحاظ کے کٹنے لگتی تھی۔ ان دنوں ہماری کچی عمر تھی اور لڑکپن کا دور تھا، اس لیے اچھے برے کی تمیز ابھی نہیں آئی تھی۔ ہم بات کا ویسا ہی اثر لیتے تھے جیسے ہمیں سنائی جاتی۔ بس میرے چاروں بہن بھائیوں نے باپ کی باتوں کو گہرا اثر لیا۔ خاص طور پر میرے بعد والے بھائی بہرام نے رفتہ رفتہ میرے بھائی کے شعور میں وہ زہر سرایت کر گیا جو والد نے اس کے کچے ذہن میں گھول دیا تھا۔ تمہاری ماں اچھی عورت نہیں ہے، تمہاری ماں کا یار بھی ہے جو اس کے عشق میں پاگل پھرتا ہے۔ اپنی ماں کے لیے ایسی باتیں سننا اور برداشت کرنا کسی بھی نوجوان کے لیے آسان نہیں، لہذا اس کے دل میں اندر ہی اندر ایک لاوا پکنے لگا۔ ماں بیچاری نہ جیتی تھی نہ مرتی تھی، اولاد جوان ہو رہی تھی، اولاد کے سامنے اپنی صفائی بھی پیش نہ کر سکتی تھی، اور کس بات کی صفائی پیش کرتی؟ جس نے کوئی قصور ہی نہ کیا ہو وہ کیا صفائی پیش کرے؟ میں البتہ سمجھتی تھی کہ میری ماں بے قصور ہے۔ ابا کی تو عادت ہے ہر وقت کسی کو مجرم ٹھہراتے تھے۔ وہ اس بات کا احساس نہ کر سکے کہ باپ کا ماں کے خلاف غلط اور زہریلی قسم کا پروپیگنڈا ان کے بچوں پر کیسے منفی اثرات مرتب کرے گا۔ ہم سارے ہمیشہ کے لیے اپنے والدین سے متنفر ہو رہے تھے۔ یہی نہیں، گھر میں ایک پیار و محبت اور اعتماد کی جو فضا ہوتی ہے وہ بھی ہلاکت میں پڑ چکی تھی۔ افسوس پھر بھی ہم بچے پیارے بھرے رشتوں کے اعتماد سے عاری ہو گئے جو ایک پرسکون گھر میں پرورش پانے والے بچوں کے مابین قائم ہوتا ہے۔ ہم ماں باپ سے ہی نہیں، آپس میں بھی ایک دوسرے سے متنفر ہو گئے تھے۔ کسی رشتے پر اعتماد نہ رہا، کسی سے پیار نہ رہا۔ دراصل ہم سخت ذہنی کرب، کشمکش اور انتشار کے کانٹوں میں پھنس کر بڑے بڑے ہوئے تھے۔ ابا کو تو بالکل بھی اس بات کی سمجھ نہ تھی کہ ان کے اس غلط قسم کے رویے سے ان کی اولاد کا کس قدر نقصان ہو جائے گا۔ ہم تو ذہنی اور روحانی طور پر کھوکھلے اور کنگال ہو گئے۔ میرے دوسرے بہن اور بھائی ماں اور باپ دونوں کے نہ رہے، جبکہ میں ماں سے کچھ ہمدردی دل میں رکھتی تھی۔ ان دنوں میرے بھائی بہرام کی عمر 16-17 برس تھی جب یہ حادثہ ہوا۔ ایک روز والد ڈیوٹی سے گھر آئے تو اماں سے مخاطب ہوئے کہ آج اس منحوس اکرام کا دیدار ہو گیا ہے جو تمہارے عشق میں پاگل ہو کر ملنگ بن گیا۔ تمہارے میکے گاؤں جانا ہوا تھا، وہاں کوئی قتل ہو گیا تھا، اس سلسلے میں گیا تھا۔ تھانے میں کچھ نئے لائے گئے تھے، ان میں اکرام بھی تھا۔ اس کو نشہ کرنے کی وجہ سے جھگڑے پر پولیس پکڑ لائی تھی۔ میں نے تو چترول لگوا کر اس کا کام ہی تمام کرا دیا، مگر دیر میں جو آگ بھڑکتی ہے وہ پھر بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی ہے۔ اماں تو صدا کی بے زبان ہر بات کا جواب خاموشی میں دیا کرتی تھی۔ وہ کچھ نہ بولی، جیسے ان کو اس بات سے کوئی غرض نہ ہو۔ والدین کو ان کی خاموشی کھل گئی اور زیادہ تیش دلانے کو پھول پھول بکنے لگے کہ یار سے اتنی بھی ہمدردی نہیں جو اس کی موت پر ایک آنسو ہی بہا دو۔ یہ کیسی محبت ہے؟ تمہارا یار تو ملنگ بنا پھرتا تھا اور تو پتھر ہے پتھئی۔ اس پر اماں سسک سسک کر رونے لگی۔ ظاہر جوان اولاد کے سامنے اتنی اہانت کون عورت سہ سکتی ہے؟ وہ تو اپنی بد نصیبی پر روئی تھی۔ ابا نے بہرام کو پکارا، دیکھو بیٹا، کیسے تیری ماں نے اپنے یار کے مرنے کا سن کر وین کرنے کو ہے، پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہے۔ بھائی بیٹا اپنا جوتا پالش کر رہا تھا۔ اس کی عمر ایسی تھی کہ جس میں ہوش کی بجائے جوش کا زیادہ دخل ہوتا ہے۔ تو بابا کی باتوں میں پر ایک دم سخت تشویش میں آ گیا۔ میں کانکی انداز میں اٹھا اور منہ سے ایک لفظ نکالے بغیر ابا کا پستول نکال کر لے آیا اور اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ ماں کی کھوپڑی کے ٹکڑے اڑ کر دور جاگ پڑے۔ جب وہ خون میں لت پت گر گئی تو اس نے اپنے رخ ابا کی طرف کر لیا اور ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا۔ ہم نے جب یہ منظر دیکھا تو خوف سے کمرے میں گھس کر
چاروں نے اندر سے کنڈی لگا لی۔ چاروں نے اس قدر خوفناک منظر دیکھا تھا کہ میری چھوٹی بہن بے ہوش ہو گئی اور چھوٹے بھائی کی بھی گگی بند گئی۔ فائر کی آواز پر پڑوسی آ گئے اور سین میں جھانکا، ایسا منظر خدا کسی کو نہ دکھائے۔ انہیں تو پولیس کو اطلاع کی۔ بھائی نے رضاکارانہ طور پر خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ میرا کمسن بھائی، جس کے ذہن میں بچپن سے ابا کی نادانی زہر بھرا تھا، جیل کی آہنی سلاخوں پیچھے چلا گیا۔ کئی دنوں تک ہم ڈرے سہمے رہے، پھر ہم کو چچا اپنے گھر لے آئے۔ میری شادی اپنے بیٹے سے کر دی۔ میری عمر 18 کے لگ بھگ تھی اور خاصی سمجھدار تھی۔ بھائی تو جیل جا چکا تھا۔ باقی 2 بہنیں اور ایک بھائی چھوٹے چچا گھر میں رہنے لگے۔ ماں کی وفات کا غم تھا، ابا کا بھی دکھ تھا۔ اماں تو ایسے شکنجے سے نجات پا چکی تھی جو ان کو ہمہ وقت جان کی انہی کے عذاب میں مبتلا رکھتا تھا۔ زیادہ غم تو مجھے اپنے بھائی بہرام کا تھا، جس کے ہاتھوں ناحق اماں اور ابا قتل ہو گیا۔ ماں باپ کے ساتھ زندگی پریشان کن تھی تو ان کے بعد بھی عذاب تھی۔ میں تو پھر اپنے گھر میں سکھی تھی۔ چچی کے ہاتھوں میرے بہن بھائی خوار ہو گئے۔ ان کو خوش کرنے کی خاطر دونوں بہنوں کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑے۔ وہ آپس میں جھگڑتے اور ایک دوسرے کی عزت نہ کرتی، جس پر چچا ان کی پٹائی کرتے۔ چھوٹا بھائی چچی کے بچوں سے الجھتا، وہ گستاخ اور بدتمیز کہلاتا۔ ذرا بڑا ہوا تو غلط راہ پر چل نکلا۔ مجھے اس سے امیدیں تھیں، مگر وہ گھر سے غائب رہنے لگا۔ چچا نے کافی سمجھایا، سختی کی تو گھر سے بھاگ گیا۔ بعد میں ایک بہن کو میں نے دیورانی بنا لیا اور وہ میرے پاس آ گئی۔ چھوٹی کو چچا نے دوسرے گاؤں میں بیاہ دیا، مگر شادی کے 3 سال بعد طلاق لے کر لوٹ آئی۔ اس کے دونوں بچیوں کو سسرال والوں نے رکھ لیا، جس پر وہ ہر وقت رویا کرتی تھی۔ ایسے ماں باپ کے بعد اولاد کا حشر برا ہوتا ہے، جس کے گھر لڑائی جھگڑا رہے۔ عورت جتنی کوشش کرے، اولاد کی خاطر قربانیاں دے یا اس کی اچھی پرورش کرنے کی صحیح کرے، جب تک باپ ساتھ نہ دے، ماں کے لیے اولاد کی زندگی نہیں سدھار سکتی۔ ہماری ماں تو بیچاری شوہر کے شک و شبے کی نظر ہو گئی۔ ہماری بدقسمتی نے ان کے مسائل بعد بھی ہمارا پیچھا نہ چھوڑا، اور ستم در ستم یہ ہوا کہ میرا دیور، جس کی شادی میری بہن کے ساتھ ہوئی، بھی شادی کے چند سال بعد میری بہن پر شک کرنے لگا اور اسی روش پر چل پڑا، جس پر میرے والد تمام عمر چلتے رہے اور میری والدہ کو اپنے ستم کا نشانہ بناتے رہے۔ خون کا اثر تھا یا کچھ اور، کیونکہ وہ بھی جہاں تو میرے ابے کا بھتیجا، اس نے بھی میری بہن کی زندگی جہنم بنانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ وہ اسے ہر وقت یہی طعنے دیتا کہ تو بد چلن ماں کی بیٹی ہے اور خود بھی بد کردار ہے۔ میری بہن بے قصور تھی اور احساس بھی زیادہ دیر تک یہ ستم نہ سہ سکی اور اس نے کیڑے مار دوائی کھا کر خودکشی کر لی۔ والدین کے بعد تمام بہن بھائیوں کا دکھ دل میں لیے جی رہی ہوں اور اپنے گھر میں خوش ہونے کے باوجود اداسی کے حصار میں گری رہتی ہوں۔